السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بہت پہنچ رہی ہے، آواز تو ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ ٹھیک کریں اس کو۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان کریم کی آیات پہ ہماری بات ہو رہی تھی۔ ویسے یار اس کا خیال رکھیں اور اس کو نا قاری صاحب اپلیکیشن لکھ دیں کہ اس کا سسٹم بدلیں، آپ کی مہربانی، ٹھیک ہے؟ تو سارا کچھ جب یہ لگ رہا تھا اس وقت میں نے کہا تھا وہ کاپر کی تار ڈالی نہیں، وہ لوہے کی تار ڈلی ہوئی ہے۔ اپنی لیٹرینوں تک کا خیال کرتے ہیں، مسجد کا نہیں ہے۔ آیات رمضان پہ ہماری بات ہو رہی تھی اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تک ہم پہنچے ہوئے تھے۔ تو گزشتہ متصل جمعے میں پھر میں نے آپ کے سامنے تقوی کی حقیقت پہ بات کی۔ تقوی کی حقیقت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور تقوی کے اوپر اللہ کے انعامات کیا ہیں، اور تقوی کے حوالے سے قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے۔ ان تمام باتوں پہ آپ حضرات سے بات ہوئی۔ اب انہی متصل آیات سے جو آگے آیت ہے وہ پڑھتا ہوں، جو رمضان کے آیات سے ملی ہوئی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ہیں آیات رمضان، اور پوچھا جا رہا ہے اللہ فرماتے میرے نبی، میرے بندے، میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو انہیں یہ کہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ 7 الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور ساتوں کے ساتوں واحد متکلم کے صیغے ہیں۔ اتنا پیار آ رہا ہے اللہ کو اپنے بندوں کے اوپر، اللہ اپنی اتنی قربت دکھا رہے ہیں اپنے بندے کو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے، جب آپ سے پوچھیں کون؟ عبادی، میرے بندے، عنی، میرے متعلق، فإنی، میں قریب ہوں، فإنی قریب، اجیب، میں ان کی پکار کو، دعا کو سنتا ہوں۔ دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی پکار کو، چاہے گناہگار ہو، چاہے بدکار ہو، چاہے بہت نیکوکار ہو۔ دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری دعوت ایمان و عمل پر لبیک کہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، میں ہی قریب ہوں اور میں ہی سنتا ہوں اور میں ہی ان کی پکار پہ جوابی کارروائی کر سکتا ہوں۔ 7 الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور ساتوں کے ساتوں واحد متکلم کے صیغے ہیں، پلورل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ شاہانہ انداز ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واحد کا متکلم استعمال کیا، یہ پیار بھی آ رہا ہے اور قربت بھی ہے۔ بچہ کہتا ہے نا میرے بابا جان، میری ماما، میرے بھائی، میری بہن، میرے والد، لا الہ الا اللہ، یہ ہے قربت۔ سوال یہ اللہ تو قریب ہے، کیا بندہ بھی قریب ہے؟ بات تو دونوں طرف سے ہے نا۔
اللہ تعالیٰ نے تو یہاں اپنی بات کر دی، میں تو بندے کے قریب ہوں. ٹھیک ہے، سوال یہ بندہ بھی قریب ہے کہ نہیں؟ بندے کی دو حالتیں ہیں. اگر وہ اللہ کے احکامات سے، اللہ کی یاد سے غافل ہے تو وہ قریب نہیں ہے، وہ دور ہے. اور اگر وہ اللہ کی یاد میں ہے اور شب و روز کی زندگی میں اللہ کی ناراضی اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کے قریب ہے. اللہ بھی قریب، بندہ بھی اللہ کے قریب. بات ہی ختم ہو گئی. ہم خوش ہو جاتے ہیں اللہ قریب ہے، خود کو نہیں دیکھتے ہم بھی اللہ کے قریب ہیں یا نہیں. اللہ تو ہر آن قریب ہے، ہر حال میں قریب ہے. بندہ خود اللہ کے قریب ہے کہ نہیں، اس کی دو حالتیں ہیں. بندہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کے رشتے کو ملحوظ خاطر رکھ رہا ہے، قریب ہے، نہیں تو بعید ہے، دور ہے. جب سے یہ شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوا اور پھر مستشرقین کے اعتراضات بڑھے اسلام کے اوپر، تو ہم ذرا دفاعی پوزیشن پہ چلے گئے. اور دفاعی پوزیشن پہ جانے کے بعد ہم نے اسلام کی معاشی نظام کی تشریح شروع کر دی. اسلام بہترین معاشی نظام رکھتا ہے، اسلام بہترین معاشرتی نظام رکھتا ہے، اسلام بہترین سیاسی نظام رکھتا ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں جو براہ راست اللہ کا تعلق ہے وہ پس پش چلا گیا. اللہ سے براہ راست تعلق عقائد اور عبادات کی بنیاد پر ہے. یہ روزہ اللہ ہی سے تعلق ہے، اس روزے میں تو اللہ ہی سے تعلق کو نبھانا ہے، انفرادی عبادتوں میں بھی اور اجتماعی عبادتوں میں بھی. اور تقوی کی کیفیت بیدار کرنی ہے. اور جس ہستی کو سامنے رکھتے ہوئے تقوی کی کیفیت پیدا کرنی ہے اور بیدار کرنی ہے، وہ ہستی دور ہے کہ یا قریب ہے. تو اسی کا جواب ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي. یہ ہے آیات کا آپس میں ربط، تعلق، اتصال. کہ تقوی کی آیات کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ کو جوڑا کیسے گیا؟ کیونکہ تقوی میں کس ہستی کو سامنے رکھ کے تقوی اختیار کرنا؟ اللہ کو. دن رات پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو. روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے. افطار کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. سحری کس کے لیے رکھنی ہے؟ اللہ کے لیے. تو پھر وہ اللہ قریب بھی ہے کہ دور ہے؟ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں، عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. 7 سیغیں، ساتوں کو 700 واحد متکلم کے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں. تو یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فقل ان ربہم قریب، آپ کہہ دیں ان کا پروردگار قریب ہے. نہیں، یہ انداز بھی نہیں اپنایا گیا، بلکہ کلمے شارٹ کٹ انداز سینٹنس استعمال کیے گئے، شارٹ کٹ انداز استعمال کیا گیا، اسلوب بدل دیا گیا. یہ نہیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ إِنَّ رَبَّهُمْ قَرِيب. میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، آپ انہیں کہہ دیں ان کا پروردگار قریب ہے. یہ نہیں کہا، بلکہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی سے آپ پوچھتے ہیں یار فلاں شخص کہاں ہے، فلاں بندہ کہاں ہے؟ وہ فلاں بندہ تو ساتھ ہی کھڑا ہے. تو اس کے جواب دینے سے پہلے وہ بندہ کہتا ہے میں ہی تو ہوں. یہاں یہی اسلوب اختیار کیا گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں. اللہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، میں ہی تو قریب ہوں. یہ نہیں کہا فَقُلْ إِنَّ رَبَّهُمْ قَرِيب. اسلوب کا فرق معنی کے اندر سمندر پیدا کر دیتا ہے. اس لیے کچھ عربی کا بھی ذوق شوق اپنا طلب پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اپنے بندے کو کتنا قریب رکھنا چاہتا ہے اپنا. فإنی قریب، بھائی کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. اللہ اتنا قریب ہے، درمیان میں آپ کو بیریئرز لانے کی ضرورت ہی، درمیان میں آپ کو واسطے لانے کی ضرورت بھی. براہ راست اللہ کو پکارے لا الہ الا اللہ.
اور وسیلہ دیں اپنے ایمان کا وسیلہ دیں، اپنے اعمال کا وسیلہ دیں، نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے وسیلہ دیں۔ اس سے بڑی وسیلے کی قسم اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات و صفات کا ہے۔ یا اللہ تیری ذات کا واسطہ تیرے سامنے، یا اللہ تیری صفات کا واسطہ تیرے سامنے، یا اللہ تو رحیم ہے تیرے رحم کا واسطہ، یا اللہ تو کریم ہے تیرے کرم کا واسطہ، یا اللہ تو سخی ہے تیری سخاوت کا واسطہ، یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تیری اس صفت کا واسطہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ تو سب سے تجھ پر رحمت ختم ہے، تیری اس رحمت کا تیری بارگاہ میں واسطہ۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اصل واسطے، وہ واسطے نہیں جس کے پاس آپ چلے جائیں وہ آپ کو روک دے نا۔ اللہ تیری سنتا نہیں تو میری موڑتا ہی نہیں، چھف، سمجھ آئی بات کی؟ ایسا نہیں ہوتا، اللہ سب کی سنتا ہے۔ ہاں آپ جتنے اللہ کے قریب ہوں گے اتنے اللہ کے آپ مقرب بنتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو اللہ کو آپ کی آواز نامانوس نہیں لگے گی۔ جو بندہ راحت میں مصیبت میں ہر دم ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو اس کی آواز نامانوس نہیں لگتی ہے۔ ایک بندہ اللہ کو پکارتا ہی نہیں، راحت میں بدمست ہو جاتا ہے، مصیبت آتی تو اچانک آ جاتا ہے۔ بڑا فرق ہے اس بندے کا جو ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھتا ہے۔ یہی مطلب بندے کے ساتھ نہیں ہے، وہ بندہ جو ہر حال میں آپ کے ساتھ جڑا رہے اور جو صرف مطلب کے وقت ہیلو السلام علیکم ٹیلی فون کرے آپ کو۔ کتنا فرق ہوتا ہے۔ جتنے مرضی آپ نیک بن جائیں، آپ وہیں حد فاصل لگا دیتے ہیں کہ اس بندے کو ہوا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق جو اس رمضان کریم میں نے اور آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا۔ اگرچہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیدھی بات ہے آپ تو بڑے پہنچے ہوئے سرکار ہوں گے، یقین کریں میرے لیے تو رمضان نہ ہونا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا ثواب عطا فرمائے۔ وہ کیفیات ہی نہیں بنتی، کیا کرے بندہ، یعنی کیفیات پر بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کیا کرے بندہ۔ تو بہرحال اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں، یہی رمضان کریم کا خلاصہ ہے۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندے میری دعوت ایمان و عمل پہ لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، میں ہوں دور و نزدیک سے ان کی پکار کو سننے والا، ان کی مدد کو پہنچنے والا، ان کے دکھ درد کو دور کرنے والا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، ایمان لائیں گے راہ پالیں گے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب اس میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا، اور اس آیت کی بہت سی تشریحات ہیں، اور میں پہلے گزشتہ رمضانوں میں اس کی مختلف تشریحات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، مختلف یا ایک، آج تھوڑی سی مختلف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ روزے فرض ہوئے، تفصیلات نہیں تھیں، تو مسلمانوں کے سامنے وہی جو پہلے سے روزے چلے آ رہے تھے وہ سامنے تھے۔ اہل کتاب کا جو روزہ ہوتا تھا سونے کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، سحری ہوتی نہیں تھی، اور صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ جب جیسے ہی ہم سو گئے نیا روزہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سمجھتے تھے کہ رات کو بیویوں کے قریب نہیں جانا رمضان کی راتوں میں، یہ بھی ایک تفسیر ہے، سمجھتے تھے، اللہ کی منشا کا پتہ نہیں تھا، سمجھنے کے باوجود ڈرتے ڈرتے پہنچ جاتے تھے بعض بیویوں کے پاس۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ مشتبہ معاملہ ہو گیا۔ تو مشتبہ معاملات کے متعلق گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقویٰ کی ایک قسم تقویٰ عن شبہات بھی ہے، کہ مشتبہ معاملات سے بچنا، آپ کو پتہ ہی نہیں جائز ہے کہ ناجائز، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ بھی تقویٰ کی قسم ہے۔ صحابہ اس معیار کے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس تقویٰ میں بھی ان کی تربیت فرمائی، معاملے کو مشتبہ رکھ کے، بتایا نہیں
کیونکہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ صحابہ کو اگر شروع سے واضح طور پر بتا دیا جاتا کہ آپ نے رات کو بیویوں کے پاس نہ جانا، وہ کبھی بھی نہ جاتا. یہ ایک تشریح بتا رہا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ اور تشریحات موجود ہیں. چونکہ علماء بھی سنتے ہیں اس ویڈیو کو، تو اس لیے وہ اشکال نہ کریں کہ جی آج آپ نے کون سی نئی انوکھی تفسیر بیان کر دی. یہ بھی ایک تشریح ہے، اور یہ مجھے زیادہ پسند ہے. اب میں نے مزید خود میں فٹ نوٹ پہ لکھ چکا ہوں کہ اس آیت کی قابل ترجیح کون سی ہے، تاکہ میں آئندہ کے لیے اس کو اچھی طرح عربی تفاسیر کو میں انشاءاللہ اچھی طرح کنگال لوں. لیکن وہ جو تفسیر ہے انوکھی وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. لا الہ الا اللہ، کیونکہ مجھے اس میں صحابہ کی شان زیادہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. تو بعض صحابہ چلے گئے باوجود مشتبہ امر ہونے کے، دھڑکا کہیں جائز ناجائز تو نہیں، کہیں ناجائز تو نہیں، چلے گئے. اسی کے متعلق ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. لام تخصیص کا ہے، خاص تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم تو ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، پوشاک ہو. پوشاک جسم سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، تم ایک دوسرے سے علیحدہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اور اس کی تشریحات ہیں، لیکن چونکہ روزے کا موقع ہے میں اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتے تھے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. یہ نہیں کہا دین کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، کس کے ساتھ؟ اپنے ضمیر کے ساتھ. مطلب ایک مشتبہ امر ہے، پتہ ہی نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو تبھی تقاضے سے مجبور ہو کے بعض صحابہ چلے گئے، اور جب چلے گئے تو بعد میں بندہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم سے یہ کام ہو گیا کہ اللہ جانتا تھا تم اپنی ذاتوں سے خیانت کر رہے ہو. دین سے خیانت، رسول سے خیانت، اللہ سے خیانت نہیں. کس سے؟ اپنے آپ سے، اپنی ضمیر سے. بھائی جب مشتبہ معاملہ ہے تو رک جاؤ. یہ بات صحابہ کے مطابق کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تم پہ رحم کر دیا، درگزر کر دیا، معاف کر دیا. فلا نباشرہن، اب تم جا سکتے ہو بیویوں کے پاس، واضح حکم آ گیا. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، بیویوں کے پاس جانے کا مقصد صرف جسمانی لذت نہیں ہے. اللہ نے جو اولاد تمہاری تقدیر میں لکھی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اب جب یہ نیت ہوگی تو بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ٹھہرے گا. لا الہ الا اللہ. یہاں تو تالے لگا دیتے ہیں لوگ، نہیں جی بڑی عمر ہو گئی، اب بچے کیا کہیں گے، ابھی بھی بچے پیدا کریں. بچے آپ پیدا کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں. یہ زیادہ شرم والی بات ہے کہ اللہ کا حکم پورا کریں، یا یہ زیادہ شرم والی بات ہے تالے لگا کے حکم پورے کریں؟ جس پہ شرم آنی چاہیے اس پہ شرم نہیں آتی، جس پہ شرم نہیں آنی چاہیے سر اٹھا کے چلنا چاہیے اس پہ شرم آتی ہے. یہ ہمارا عجیب الٹی گنگا ہے ہمارے اس ماحول کی. بچی کی منگنی ہوتی ہے، منگیتر سے بات شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہونے والے میاں سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے نہ بات نہیں کرنی ہے. عجیب بات ہے. منگنی ہے، خالی منگنی ہے، وعدہ ہے، اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، اور شریعت کی دی خبردار بات نہ کرو. جب نکاح ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، اب چاہے وہ اغوا کر کے لے جائے، کتنی خبردار بات نہیں کرنی. یہ ہندوانہ معاشرہ ہے. پھر یہ معاشرہ کے تحت ترقی ہوگی. یہ خیال است و محال است و جنون. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو، مباشرت بھی تمہارے لیے جائز ہے. کب تک؟ جب تک صبح کی سفید داڑھی رات کی سفید کالی داڑھی سے الگ نہیں ہو جاتی، خوب واضح نہیں ہو جاتی. ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر روزے کو رات تک مکمل کرو. رات کی سرحد شروع ہوتی ہے، روزے کی سرحد ختم ہو جاتی ہے. اور ہماری رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، غروب سے شروع ہو جاتی ہے، رات 12 بجے سے نہیں ہوتی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی جب تم حالت اعتکاف میں ہو. تو بھائی یہ تو بڑا عجیب حکم ہے. بیوی تو گھر بیٹھی ہے،
بندہ مسجد میں بیٹھا ہے کہ اعتکاف میں مباشرت نہیں کرنی، کیا مطلب ہے بھائی؟ اس وقت یہ ایسی سہولیات نہیں تھی مسجدوں کے ساتھ واش روم ہو. جو معتکفین ہوتے تھے بھی وہ بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھروں میں جاتے تھے اگر گھر میں سہولت ہے، وگرنہ کھیتوں میں جاتے تھے. تو صحابہ کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی اب چھوٹی ضرورت جو ہے وہ پوری کرنی، اگر یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے قضاء حاجت کی تو وہ جو طبی حاجت ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے. بندہ ذرا گھر کا چکر لگائے، غسل شسل کرائے، کا خبردار اتنا تو برداشت کرو بھائی اعتکاف کے دنوں میں. کہ وانتم عاکفون فی المساجد. پھر کھجوروں والی سرزمین پہ تو یہ حکم ویسے بھی ضروری تھا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. اللہ اکبر. حلال و حرام کی حدیں یہ اللہ کی باندھی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہا ان کو کراس نہ کرو، کہا ان کے قریب بھی نہ جاؤ. فلا تقربوها، قریب بھی نہ جاؤ، دور دور رہو. کیوں؟ جو جانور چراگاہ کی سرحد کے قریب قریب چلتا ہے وہ اگر دوسرے کے کھیت میں منہ مار لیتا ہے. کہا تم اس کے قریب قریب جاؤ گے تو حرام پہ منہ مارو گے، اس لیے اس کے قریب بھی نہیں جانا. حرام سے دور دور رکھو اپنے آپ کو. اور ہمارے ہاں بالکل آخری سرحد پہ چل رہے ہوتے ہیں لوگ ایسے ایسے کر کے. جب حرام پہ سوری، یہ کیا سوری ہوگی؟ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اللہ اپنی آیات کو تمہارے لیے یوں ہی بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ تقویدار بن جائیں. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام. روزے کے احکام ختم ہو گئے، آیات ختم ہو گئی، ساتھ ہی کہہ دیا گیا ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، حکام کو رشوت نہیں دینی، حکام میں مقدمات اٹھا کے نہیں لے جانی، نالشیں دائر کرتے پھرو. ایک شخص سے وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے 50 سال سے ہے اس کی ملکیت، اس کا قبضہ، لیکن آپ کو اندر کھاتے پتہ چل جاتا ہے اس کے پاس ملکیت کا ثبوت نہیں. آپ اٹھا کے اسے عدالتوں میں گھماتے ہو تاکہ اس سے کچھ حاصل ہو جائے یا آد و آد کر لیں. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تاکہ تم اس طریقے سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاؤ حالانکہ تمہیں پتہ ہے تم یہ خود غلط کر رہے ہو. روزے کے احکامات ختم ہوتے ہی یہ حکم آ گیا. اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی، تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے اب تقویٰ کے معیار کی طرف جانا ہے. دوسری طرف قرآن کریم نے روزے کی آیات کو رکھا کہاں ہے، کس موقع محل میں رکھا ہے. اس موقع محل کو اس سامنے رکھیں تو روزے کے مقاصد واضح ہو جاتے ہیں. روزے کی آیات سے پہلے حرمت مال اور حرمت جان کا بیان ہے، اور حرمت جان اور حرمت مال سے بھی پہلے بر و تقوی کا بیان ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم. نیکی اور تقوی ہے کیا؟ نیکی اور تقوی کی بات کرنے کے فوراً بعد حرمت جان کا بیان ہے. کتب علیکم القصاص فی القتل. صاف معلوم ہو گیا نیکی اور تقوی جب تک جان کی حرمت کا خیال نہ رکھیں نیکی اور تقوی پیدا نہیں ہوتا. پھر حرمت مال کا بیان ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. جب تک مال کی حرمت کہ آپ دوسرے کے مال کو چھیڑیں نہ، حق تلفی نہ کریں، جب تک یہ چیز پیدا نہ ہو بر و تقوی پیدا نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی پھر روزے کا بیان ہے. روزے کے بعد پھر کہہ دیا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ. پھر حج و عمرے کا بیان ہے، جہاد کا بیان ہے. اب روزے سے پہلے حرمت مال، حرمت جان، روزے کے فوراً بعد پھر رشوت، حرمت مال اور جہاد اور حج و عمرہ. کیا مطلب ہو گیا؟ یہی وہ روزہ ہے جو تمہارے اندر ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے کہ تم لوگوں کی جانوں کے بھی محافظ بن جاتے ہو، لوگوں کے مالوں کے بھی محافظ بن جاتے ہو، حق تلفی نہیں کرتے، ان کی جان دست درازی نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے. یہی وہ روزہ ہے جو تمہیں حج کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہی روزہ ہے جو تمہیں رشوت سے باز رہنے کے لیے تمہارے اندر قوت پیدا کرتا ہے. یہی روزہ ہے جو تمہارے اندر جہاد کی قوت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے بھوک کی، پیاس کی، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی، صبر کی، تقوی کی، شکر کی. یہ روزہ ہے جو تمام چیزیں آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے. یعنی روزے سے پہلے حرمت جان، حرمت مال، روزے کے بعد بھی حرمت مال، حج و عمرہ اور جہاد، درمیان
میدان میں روزے کو رکھ کے بتا دیا کہ روزہ زندگی کے کن کن پہلوؤں کو کس کس طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس پر اتنی ہی تشریح کافی ہے۔ یہ میں نے ساری باتیں جلدی جلدی کی کیونکہ میری لالچ ہے میں اب کسی اور طرف ٹریول کروں سامنے۔ حضرات محترم، آپ نے تقویٰ کے حوالے سے ساری باتیں 2-3 نشستوں میں آپ نے مسلسل تسلسل کے ساتھ سنی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم نے تو تقویٰ کے بارے میں یہ صفات بیان کر دی آپ کے سامنے، کیا کوئی ایسی جماعت بھی پیدا ہوئی جو ان صفات کو لے کر اٹھی اور لوگوں کے سامنے معیار بنی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال یہ، کیا کوئی ایسی جماعت پیدا ہوئی جو ان صفات کو لے کر اٹھی اور لوگوں کے لیے معیار بنی؟ کیوں نہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے صحابہ کی جماعت ایسی تیار ہوئی جو ان تمام صفات کو لے کر اٹھی اور قیامت تک آنے والی اپنی امتی بھائیوں کے لیے معیار بن کے سامنے آئی۔ باقی میں نے آج 15-20 منٹ اسی پہ بات کرنی ہے اختصار کے ساتھ، کہ صحابہ کو کن کڑے مراحل سے گزار کے اس معیار پہ لایا گیا کہ وہ پوری امت کے لیے مقتدا بن گئے، معیار بن گئے خیر و شر کا۔ شر وہی ہے جسے صحابہ نے شر کہا، خیر وہی ہے جسے صحابہ نے خیر کہا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اب اختصار کے ساتھ سنتے جائیے کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے قرآن کریم نے صحابہ کی تربیت کس طرح کی، کس طرح انہیں بھٹی سے گزارا۔ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا اصول وحی اور اجتہاد۔ سب سے پہلے صحابہ کی تربیت اس نہج پر کی گئی، وحی آ جائے چوں چراں کی گنجائش ہی نہیں، سرنڈر ہونا۔ البتہ اجتہاد ہو، خان نبی کا اجتہاد ہو، تمہیں مشورہ دینے کا حق ہے، مشورہ دینے کا۔ اور قرآن کریم میں وشاورہم فی الامر، میرے نبی آپ صحابہ سے مشورہ لے لیا کریں معاملات میں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو وحی اور اجتہاد میں صحابہ کی اس نہج پہ تربیت کی گئی۔ یہی وجہ ہے صحابہ اس حوالے سے اس معیار پہ تھے کہ اگر کوئی اشکال ہوتا تو آ کے پوچھ لیتے تھے، یا رسول اللہ یہ اللہ کا آرڈر ہے یا آپ کی اپنی ذاتی حکمت عملی ہے؟ یعنی ذاتی حکمت عملی وہ بھی آرڈر نہیں، کیونکہ نبی کا آرڈر بھی آ جائے تو وہاں بھی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، مومن بندہ اور مومنہ عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں رہتا جب اللہ کا اور اس کے رسول فیصلہ کر دے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی پھپھی ذات بہن کا نکاح حضرت زید سے ہوا تھا، آرڈر تھا، آرڈر پہ حضرت زینب بھی سرنڈر کر گئی، ان کا گھر بھی سرنڈر کر گیا، بعد میں نباہ نہیں ہو سکا، لیکن اس سرنڈر کرنے کا نتیجہ اللہ نے یہ دیا کہ اس پھپھی ذات کو نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بنا دیا۔ بدر کا میدان لگا، نبی علیہ السلام صفے سیدھی فرما رہے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، یا آپ جو صفے سیدھی فرما رہے ہیں یہاں اللہ کا حکم ہے یا آپ کی جنگی حکمت عملی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم نہیں، ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ یہاں پوزیشن لینے سے وہاں پوزیشن لینا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کو ان کی رائے اچھی لگی، پوزیشن آپ نے تبدیل کر دی۔ کیا صحابہ کی تربیت تھی! دیکھنا یہ ہے کہ آ کے وہ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی حکمت عملی ہے؟ اسی طرح ایک صحابی ہیں، اماں عائشہ کی وہ لونڈی تھی، اماں عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ لونڈی آزاد ہو جائے تو اسے اپنے میاں کے ساتھ رہنے نہ رہنے کا حق حاصل ہو جاتا، حق کے خود ارادی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ان کا میاں صورت کا نہیں تھا، لونڈی نے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا، اپنا حق خود ارادی استعمال کیا۔ وہ مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے صحابی۔ اللہ کے نبی کو ترس آ گیا ان پہ اور اسے مشورہ دیا کہ اپنا لو، تمہارے اتنا بیچارہ مر رہا ہے، اپنا لو اسے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا مشورہ ہے، آپ کا حکم ہے۔ کہا نہیں حکم نہیں مشورہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر میں نہیں اپنا سکتی۔ آج کے عاشقان رسول ہم جیسے ہوتے تو فتوے لگا دیتے،
یہ ہے صحابہ کی تربیت. بس یہ ایک اصول پہ اتنی ہی تشریح کافی ہے. میں آگے چلتا ہوں. صحابہ کی تربیت محبت اور عداوت کے بارے میں. الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، نفرت اور دشمنی بھی. یہ اصول اس طرح راسخ کر دیا گیا تھا کہ صحابہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اسلام کے مقابلے میں کون ان کے سامنے آ رہا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد بات کریں گے. شاید میں ابھی بات کر دیتا ہوں کہیں مجھے بھول ہی نہ جائے. صرف بدر کو آپ دیکھ لیں، باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے. ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں اور دوسری طرف ابھی وہ بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں. ایک طرف علی بن ابی طالب ہیں، دوسری طرف انہی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب ہیں. ایک طرف حذیفہ ہیں نوجوان بیٹے اور دوسری طرف سردار ہے عتبہ. حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے چھوڑے، میں اپنے والد کا سر قلم کرتا ہوں. آسان ہے. ایسے صحابہ پر بھونکنے والوں پر جہنم واجب نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ سمجھ آئی؟ صحابہ اس کڑی تربیت سے گزرے ہیں. لا الہ الا اللہ. اس لیے حضرات محترم صحابہ کے بارے میں اپنے ایمان کی فکر کریں. اب تو یہ لوگ بہت کھل کے سامنے آ چکے ہیں. ابھی مبشر لقمان کے پچھلے دنوں پروگرام کے اندر انہوں نے مجھے بلایا، میں گیا. بات چلتے میں نے اسی پہ تھوڑی سی بات کی کہ بھئی صحابہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے. دوسرے صاحب آگے سے انہوں نے گرم جوشی دکھانی شروع کر دی. جی ہمارے بعد ناعاقبت اندیش ایسا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. مطلب وہ آپ کے ناعاقبت اندیش کریں اور ہم گلہ بھی نہ کریں. اور کرتے اس نے کیا کہہ دیا لپیٹتے ہوئے بات کو؟ اس نے کہا سب سے افضل، اس میں کوئی شک نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد اہل بیت ہیں، ان کے بعد صحابہ. میں نے وہیں پکڑ لی. میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں. رسول کریم کے بعد سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. پھر دو بدو ٹھیک ٹھاک بات ہوئی. وہ پھر پروگرام کو کاٹنے لگے تھے اسی وقت. میں کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کہا چینلوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دی ہے. ایک طرف کے گیدڑوں کو بٹھاتے ہیں، دوسری طرف کے بیڑیوں کو بٹھاتے ہیں، اور ہمارا سم بک بن کر کے بیٹھ جاتا ہے. میں نے کہا میں چیلنج دیتا ہوں، میں نے کہا لائیں ہمارے سامنے. ہم اس ملک کو فرقہ وارث میں دھکیلنا نہیں چاہتے، لیکن صحابہ کی ناموس پر ہم سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے. اب تو علی الاعلان صحابہ کی ناموس کے اوپر کیا کہتے ہیں انگلیاں اٹھتی ہیں. پہلے توہین رسالت تھی، اسی نے اب راہ ہموار کر دی، توہین صحابہ ہو رہی ہے. پھر توہین تابعین کے حوالے سے بھی توہین صحابہ ہو رہی ہے، توہین رسالت کے حوالے سے بھی توہین صحابہ ہو رہی ہے، پھر توہین تابعین اور توہین صحابہ کے حوالے سے توہین رسالت ہو رہی ہے. ان سب کی توہین کے حوالے سے پھر اللہ کے احکامات کی توہین ہو رہی ہے، ریٹ چیلنج ہو رہی ہے. اس لیے کم سے کم اپنے آپ کو ایمان میں، عمل میں، عقیدے میں، نظری میں مضبوط رکھیں. کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے. صحابہ کی تربیت ایسی ہوئی تھی، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی. یہ دوسرا اصول تھا. اب وقت نہیں، میں صرف کاش کبھی میں کھل پہ اس پہ بولوں. صرف 10-11 باتیں آپ کو سامنے رکھ کے میں بات کو ختم کروں گا. صحابہ کی جو تیسرے طریقے پر تربیت ہوئی وہ یا تھی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی. قلت اور کثرت، عددی قوت کوئی معنی نہیں رکھتی. اچھی بات ہے، حوصلہ ملے گا، لیکن معیار نہیں ہے. بدر میں 313 ہے، سامنے 3 گنا دشمن ہے. لیکن پھر تربیت بھی کیسے ہوئی؟ ایک طرف نہتوں کو سامنے کر دیا گیا 3 گنا دشمن کے مقابلے میں. اور اب ایک اور تربیت بھی دیکھ لیں. غزوہ حنین میں ہم زیادہ تھے، سامنے کفر کم تھا. بعض صحابہ کی زبان سے نکل گیا کل تک ہم قلیل تھے جیتتے تھے، آج تو ہم زیادہ ہیں. اللہ نے 5 سے ہی پلٹ دیا. جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوتے نظر آنے لگی. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک گہمی پیدا کر دی، زلزلہ برپا کر دیا. صحابہ کو ہوش آیا، پلٹے نبی علیہ السلام کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا
معاف کر دیا. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. اللہ نے سکینہ نازل کیا، معاف بھی کر دیا، صحابہ کو اپنا خیال بھی آ گیا، واپس پلٹے اور پھر جیت حاصل ہو. قلت و کثرت کی بھٹی سے بھی گزارا گیا صحابہ کو، لا الہ الا اللہ. اور پھر غیر فیصلہ کن جنگ سے بھی گزارا گیا. یہ نہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں ہر جنگ میں آپ کو فتح مل جائے، نہیں، آپ کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے دشمن سے. غزوہ احد کو دیکھ لیں، ہمارا نقصان کتنا ہوا. لیکن بعض نادان غزوہ احد میں کہتے ہیں ہمیں شکست ہوئی. شکست نہیں ہوئی بھائی، یہ غیر فیصلہ کن جنگ تھی. شکست یہ ہوتی دشمن قبضہ کر لیتا ہے جغرافیے پر، دشمن قبضہ کر لیتا ہے، دشمن آپ کے قیدیوں کو آپ کے لوگوں کو پکڑ کے قیدی بنا لیتا ہے، جغرافی پہ قبضہ کر لیتا ہے. یہاں تو کچھ ہی نہیں ہوا سوائے یہ کہ ہمارے شہید زیادہ ہوا ہے. ہم جیتی ہوئی بازی غیر فیصلہ کن جنگ پہ ختم ہوئی. پھر تو ہم نے بعد میں ان کا پیچھا بھی کیا، وہ پھر چلے گئے آگے، واپس نہیں آیا. تو شکست کس بات کی؟ شکست نہیں ہوئی، ہاں غیر فیصلہ کن جنگ تھی. جیتی ہوئی جنگ غیر فیصلہ کن جنگ میں تبدیل ہو گئی. صحابہ کو اس بٹی سے بھی گزارا گیا اور صحابہ کو صاف بتا دیا گیا فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ضروری نہیں کہ تمہیں ہر وقت فتح ملے، تم قتل بھی ہو سکتے ہو، تمہیں غلبہ بھی مل سکتا ہے. غزوہ احد میں انبار لگ گیا ہماری شہادتوں کا. صحابہ کو اس بٹی سے بھی گزارا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات، صحابہ کو صبر کے عمل سے گزارا گیا، صبر و استقامت کے عمل سے. جو پیریڈ صحابہ پر صبر و استقامت کا گزرا، عین اسی لمحے وہی وقت مشرکین پر مہلت عمل کا گزرا. ادھر صحابہ کو کہا کفو ایدیکم، ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا، استقامت سے کام لینا. ادھر وہی عین لمحے وہی وقت مشرکین کے لیے کیا تھا؟ مہلت کا تھا. ابھی مہلت ہے، واپس آ جاؤ، ابھی مہلت ہے، واپس آ جاؤ. صحابہ صبر و استقامت سے گزرتے ہوئے جہاد کے دروازے پر پہنچ گئے. صبر و استقامت کرتے 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 ہجرت پہ مجبور ہوئے، ہجرت کے ساتھ نصرت ملی، اس کے ساتھ جہاد کے دروازے پہ پہنچے. اور مشرکین مکہ مہلت عمل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بدترین مخالفت پر اترتے 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 جنگ کے دروازے پر پہنچ گئے. پھر دونوں فریق کا آمنا سامنا. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ رمضان میں ہی میں سوچتا ہوں کم سے کم 30 موضوعات پہ بات ہونی چاہیے، ہر دن ایک موضوع پہ. لیکن کیا کریں، 4 سے 5 جمعے آتے ہیں. بدر بھی اسی میں، فتح مکہ بھی اسی میں. اس لیے میں تقویٰ، میں نے یہی انتخاب کیا آج آپ کے سامنے کہ تقویٰ کی جماعت کون سی تیار ہوئی، تاکہ میں اس پر بات کر لوں تو اوورآل بدر کا نقشہ بھی آ جائے، احد کا بھی آ جائے، حنین کا بھی آ جائے، فتح مکہ کا بھی آ جائے آپ کے سامنے. لا الہ الا اللہ. جہاد کے دروازے پر پہنچ گئے. پھر صحابہ کی تربیت تو دیکھیں. اگلی بات، صحابہ کے ایمانی رشتوں کو صحابہ کے خونی رشتوں سے لڑا دیا گیا. ہے کسی کے اندر یہ جرأت؟ شکر کریں میں اور آپ اس دور میں نہیں تھے. بڑے والہانہ انداز سے کہتے کاش میں وہاں ہوتا، پتہ نہیں پھر کس صف میں ہوتا. شکر کریں خاندانی مسلمان ہیں، گود میں اسلام ملا ہے، بغیر مشقت کے ملا ہے، اسی کو سنبھالو بھائی. صحابہ کے ایمان کے رشتے کو خونی رشتوں سے لڑا دیا گیا. بدر کو دیکھ لیں، ابو بکر اور بیٹا سامنے، حضرت علی اور ان کے بھائی عقیل بن ابی طالب سامنے، حضرت عمر ان کے ماموں آمنے سامنے، حذیفہ اور عتبہ آمنے سامنے. لا الہ الا اللہ. چھوٹی بات ہے، رشتوں نے رشتوں پر تلوار اٹھائی ہے. اللہ کے نبی نے تو پہلے اس سے بھی بچنا چاہا. جب بدر کا میدان لگا تو پہلی صفوں میں انصار تھے، دوسری صفوں میں مہاجر تھے، لیکن انہوں نے خود اپنی موت کو دعوت دی. انہوں نے کہا نہ، یہ ہماری ٹکر کے لوگ نہیں، ہمارے اپنے بلڈ کو آگے کرو، ہمارے اپنے خونی رشتوں کو آگے کرو. پھر بلڈ سے ٹکرایا. صحابہ کے ایمان کا رشتہ اپنے خونی رشتوں سے ٹکرایا. پھر سند بھی اوپر سے ملی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سند بھی اوپر سے ملی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. سمجھ آئی بات؟ پھر صحابہ کے ایمانی رشتوں کو، صحابہ کی ایمانی قوت کو
کفار کی وسائل کی قوت سے لڑا دیا گیا. ایک طرف پورا اقوام متحدہ ہے، قبائل کی قوت ہے، اور دوسری طرف نہتے صحابہ ہیں. یعنی صحابہ کی ایمانی قوت کو کفار کی مجموعی قوت اور ان کے وسائل سے لڑا دیا گیا. کیسی تربیت ہوئی ہے. پھر اس اگلی بات، صحابہ کے کو دفاعی جہاد کی بھی تربیت دی گئی، اقدامی جہاد کی بھی تربیت دی گئی. غزوہ خندق کو دیکھ لیں، دفاعی ہے. پورا قبائل امٹ پڑا تھا صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے، خندق کھودی گئی. اور خندق کس کے مشورے پر؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر. یہ جو میں نے پہلا نقطہ بیان کیا تھا وہ یہاں بھی فٹ آتا کہ وحی اور اجتہاد کی تربیت صحابہ کی کیسے ہوئی تھی. اور بدر کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی ان کی معاشی شارک کاٹنے کے لیے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے لشکر سامنے کر دیا اور پھر یہ بھی کہہ دیا تم دونوں میں سے جس پر حملہ کرو گے فتح ملے گی. حضور نے مشورہ دیا. کچھ صحابہ نے کہا آسان ہدف زیادہ بہتر ہے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ اٹھے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی بھی یہی چاہتے تھے. جب اللہ نے وعدہ کر ہی لیا ہے فتح دینی تو پھر ہم آسان ہدف کو نشانہ کیوں بنائیں، بڑے ہدف کو. تو کوئی غزوہ بدر کوئی دفاعی جنگ نہیں تھی. غزوہ بدر پہ ہم خود حملہ کرنے گئے ہیں. لا الہ الا اللہ، اقدامی جہاد تھا. یہ تھی صحابہ کی تربیت. اور صحابہ کی اگلی تربیت، جہاں قتل و قتال کا موقع آیا کوئی رعایت نہیں، جہاں رحم کا موقع آیا سرنڈر. فتح مکہ کو دیکھ لیں، صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، انصاری صحابی ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج گمسان کی جنگ کا دن ہے. اور خود نبی علیہ السلام کی ایک صفت ہے انا نبی الملحمہ، میں مارکوں والا نبی ہوں. نبی الرحمت تو ہے ہی ہیں، مارکے والے بھی نبی ہیں، لیکن اس مارکے والے نبی نے پکڑ لیا ان کو، جھنڈا بھی تبدیل کر دیا، ان کے ہاتھ سے جھنڈا بھی اٹھا لیا، لفظ بھی تبدیل کر دیا. کہا نا الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے، آج درگزر کا دن ہے. اس درگزر کا رحمت کا نتیجہ کیا ہوا؟ سرداران مکہ حضرت ابو سفیان سمیت مسلمان ہوتے چلے گئے. پھر ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ سادس، صحابہ میں سے سب سے بڑے رقبے پر حکمرانی کرنے والے بن گئے. 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ ہے فتح مکہ کے نتائج جو دشمنان صحابہ کو برداشت نہیں ہے. جہاں قتل کا وقت وہاں قتل، جہاں رحم کا وقت وہاں رحم. پھر صحابہ کی تربیت ایسے ہوئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں کے بارے میں انہوں نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا کہ کہیں سے وہ ہمارے کسی پہلو کو پکڑ کے ہمیں نقصان دے. بالکل ایک گوشہ نہیں چھوڑا. یہی وجہ تھی تمام تخریبی قوتوں کا صحابہ نے آگے بڑھ کر قلع کما کیا. جہاں دیکھا مسلمانوں کے خلاف تخریبی قوتیں کام کر رہی ہیں، آگے بڑھ کے ان کی گردن دبوچ لی. یہ نہیں کیا وہیں انتظار کرتے ہیں پہلے وہ حملہ کریں پھر ہم دفاعی جنگ لڑیں. صحابہ کی یہ فراست نہیں تھی، صحابہ کی یہ وزڈم نہیں تھی. صحابہ دیکھتے تھے تخریبی قوتیں آگے آ رہی ہیں، آگے پکڑ کے ان کی گردن دبوچ لی، انہیں حملہ کی کرنے نہیں دیا. آج وہی تخریبی قوتیں صحابہ کی سب سے بڑی دشمن. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم، صحابہ کی یوں تربیت ہوئی. پھر میں اختصاراً گنا دیتا ہوں. وحی اور اجتہاد میں تربیت 1، محبت اور عداوت میں تربیت 2، قلت اور کثرت میں تربیت 3، مغلوب اور غالب ہونے میں تربیت، قاتل اور مقتول ہونے میں تربیت 4، صبر کے مراحل گزارنے میں تربیت 5، جنگ کے دہانے پر پہنچنے پہ تربیت 6، اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد کی تربیت 7، ایمان کے رشتے کو خون کے رشتے سے لڑا دیا گیا 8، ایمان کی قوت کو وسائل کی قوت سے لڑا دیا گیا 9، اور جہاں قتل کا موقع ہے وہاں قتل، اور جہاں فوراً کا رحم کرنا ہے وہاں فوراً سرنڈر ہو گئے 10۔ اور پھر اس طرح اشداء علی الکفار
کہ تخریبی قوتوں کو وقت سے پہلے ہی دبوچ لیا، انہیں آگے نہیں جانے دیا۔ 11 پھر آپس میں ایسی محبت رکھی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے جو فضیلتیں قائم کی تھی، خلافت بھی اسی طریقے سے ہی قائم ہو گئی۔ اگر یہ چاروں خلیفوں کو خلافت اس ترتیب سے نہ بھی ملتی تو فضیلت میں پھر بھی یہی ترتیب رہتی، لا الہ الا اللہ۔ تو آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ ان تمام تربیتی مراحل سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے آنے والی امت کے لیے صحابہ کو معیار اور مقتدیٰ بنا دیا، کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آنے والے لوگ اے صحابہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ آمنوا کما آمن الناس، لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تخریبی قوتوں نے کبھی صحابہ کو برداشت نہیں کیا، تو اس وقت کی تخریبی قوتوں نے جواب کیا دیا؟ اچھا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں۔ اللہ کو ان کے جواب پہ غضب بھی اتنا آیا اور اپنے نبی کے صحابہ پر رحم بھی اتنا آیا، بعین ہی وہی مکالمہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ذکر کر دیا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ صحابہ کو معیار بنایا گیا، اللہ کے علم میں تو پہلے ہی صحابہ معیار حق تھے میرے اور آپ کے لیے، لیکن ان 10-12 اصولوں سے گزار کر، بٹی سے گزار کے کندن بنا کے پوری امت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ ہیں صحابہ، ان پر بھونکنے والا اپنے لیے کفر و ضلالت کا گڑھا کھودتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یاد رکھیے، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ وقعت دی کہ سنت اور بدعت کا معیار بھی نہ صرف صحابہ کو بنایا، صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کو بھی بنا دیا۔ حالانکہ سنت اور بدعت جیسے ہی آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ کو یہی آتا ہے جو رسول کریم نے کیا ہو وہ سنت ہے، جو نہ کیا ہو اور آپ اس کو دین سمجھیں وہ بدعت ہے۔ نہیں، سنت کی یہ تعریف نہیں ہے۔ سنت کی تعریف صحابہ بھی شامل ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے تابعین بھی شامل ہیں، خیر القرون کے تینوں زمانے شامل ہیں۔ وہ کام جو خیر القرون میں ہوا ہو وہ سنت ہے، جو نہ ہوا ہو اور اس کا ثبوت خیر القرون سے نہ ملے اس کو ہٹ کرے وہ بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے جمعے کی جو پہلی اذان ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں شروع ہوئی، حضور کے دور میں نہیں تھی۔ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی، پہلے نہیں تھی، لیکن ہم اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ ہاں جو 8 پڑھتے ہیں 8 پڑھے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے۔ میں اس ممبر میں بیٹھ کے 8 کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں اس ممبر میں بیٹھ کر 20 کو بدعت کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہمارے اپنے گھروں کے مسئلے ہیں بھائی، گھروں کی حد تک رکھیں۔ اگر آپ کو 8 والے اچھے لگتے ہیں 8 پڑھو بھائی، پڑھو تو صحیح۔ آپ کو 20 والے اچھے لگتے ہیں 20 ہی پڑھیں۔ ہم یہی کہیں گے 20 میں 8 آ جاتی ہیں، 8 والے اپنی ترجیحات دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپس میں لڑو مرو نہیں۔ جو مشترکہ دشمن ہے اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کرو۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ نہ صرف آنے والی امت کے لیے معیار بنایا، بلکہ سنت اور بدعت کی تعریف کا معیار بھی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف صحابہ کو بنایا بلکہ صحابہ کو دیکھنے والے ان کے شاگرد تابعین کو بھی بنا دیا۔ تو حضرات محترم، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ۔ تو سوال یہی تھا، قرآن کریم نے تو کہا تقوی دار بن جاؤ، تو کوئی ایسی جماعت ہے جو تقوی کے اس سطح تک پہنچی ہو جو قرآن نے کہا ہے؟ ہاں جی، وہ جماعت ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی تربیت سے تیار کی ہوئی صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ ہے صحابہ جو تقوی دار ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، کہتے ہیں جی 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد الرسول اللہ کی لیڈرشپ سے اگر آپ کی وفات کے بعد صرف 30 سال میں خلافت ختم ہو گئی تو خدا کی قسم پھر قیامت تک خلافت آ ہی نہیں سکتی۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا، 12 لگاتار خلفاء تک اسلام غالب رہے گا۔ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ صرف عمل نہ کریں، دین کے بارے میں اپنے اندر غیرت اور حمیت بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تب انشاءاللہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے میرے اور آپ کے حق میں آتے چلے جائیں گے۔ آج پوری امت ظلم و تشدد کا، بربریت کا شکار ہے۔ حضرات محترم، تھوڑا سا قرید کے دیکھ لیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، امت مسلمہ۔ ٹھیک ہے باہر کی سازشیں اپنی ہیں لیکن ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ شام کو دیکھ لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ لبنان کو دیکھ لیں، آپ یمن کو دیکھ لیں،
ہم خود ملوث ہیں. کیوں؟ ہم صحابہ کی عزت کے رکھوالے نہیں بنے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی عزت کی کوئی گارنٹی، کوئی رکھوالی نہیں کی. آپ محمد الرسول اللہ کی تربیت یافتہ صحابہ کی عزت کے رکھوالے بن جائیں، آپ محمد الرسول اللہ کے ناموس کے رکھوالے بن جائیں، انشاءاللہ میری جان، میرے مال، ہماری جان، ہمارے مال کا رکھوالا خود اللہ تعالیٰ ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے کبھی بھی دیکھ نہیں سکے گی، لیکن صرف نعروں سے نہیں، کام سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.